عہد کرتے ہیں آپ بھی عہد کریں, کچھ بھی ہو, کوئی بھی مشکل آئے, کوئی بھی طوفان آئے, کتنا ہی ظلم و جبر ہو, خدا کی قسم اگر گولیاں برسائیں گے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینے پہ میں کھاؤں گا. اور اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیا کرنا ہوگا. ایک دفعہ کی مار ہے, مدت تو یہ اپنی پیٹھ سے لاتے رہیں گے. یہ وقت گزر جائے گا, یہ ٹیسٹنگ ٹائم, یہ تکلیف. جس کے پاس موبائل ہے یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائے. تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں میں, کم از کم یہ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے, گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں, ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری جو خواتین 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں. خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے, پہلے پشاور, یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے, اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ. پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں, ضمانتیں ہوتی ہیں اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار. یہ بھی پنجابی ہے نا. 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے, کتنے سرنگو اور سرب سجود ہوئے. وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں, پنجاب کے لوگوں انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے, انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. ہمیں فخر ہے ان خواتین پہ, اس قیادت پہ. اور میں قسمن کہتا ہوں جس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ دھرتی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی. تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. اور شیر دل مروت قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیر دل مروت قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کی نگاہیں جو ہے نا, دیکھیں یہ اب ہماری جنگ قانونی جنگ نہیں ہے, یہ عدالتوں میں اب نہیں لڑی جائے گی. خان نے خود کہا تھا, آپ سرچ کر لیں, کہ مجھے انصاف پاکستان کے عوام دلائیں گے. تو لہذا ایک پنجاب کو اٹھنے دیں, سب باطل مٹ جائے گا. ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام, ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی جن کو ہم مائی لارڈ کہتے ہیں, کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں. منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں, ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی ہماری حکومت تو ڈونلڈ کے اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی. اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے, یہ سائفر کیس ہے. یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بے غیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو. دنیا کی کون سی وہ بے غیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے. یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے, یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھرپور تالیوں میں شیر افضل مروت صاحب.
آج بھی میزبانی کریں گے، آج بھی کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سید شاداب جعفری صاحب پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پاکستان، کسانہ صاحب پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پنجاب، اور جتنے بھی معزز وکلاء صاحبان موجود ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. کوشش کروں گا کہ کچھ منطقی باتیں کریں جو کسی وکیل سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. ہر وقت مقرر یہ دیکھتا ہے کہ سامعین کون ہے. وہاں پہ ہم کنونشن میں تھے، یہاں ہم آپس میں بیٹھے ہیں، لیکن چند باتیں شاید کسی کو امپیٹس دے سکے، مومنٹم دے سکے. میں نے شعبہ وکالت کا آغاز کیا 1992 میں، اور 94 میں جوڈیشل افسر بنا، جج بنا. 2009 تک میں نے بحیثیت جج فرائض انجام دیے، اور اس دوران جو ہے لاء کی جو ٹرمینل ڈگریز ہیں، LLB LLM ماسٹر سب کچھ. پھر میں گیا انگلینڈ، وہاں سے میں نے پھر سائبر کرائم لا میں کرمینالوجی میں ماسٹر کیا، LLM کیا انٹرنیشنل کمرشل لا میں کارڈف سے. پھر آکسفورڈ سے میں نے 3 شارٹ کورسز کیے، 4 ماہ کے، 2 ماہ کے اور 6 ماہ کے. بار میں گیا لنکن ان، اور وہاں سے فارغ ہو کے پاکستان آیا، اپنی لا فرم کی بنیاد ڈالی اور وکالت شروع کی. تقریباً میرے اب 31 سال ہو گئے اس پیشے میں، اور اس پیشے میں زیادہ تر میری پریکٹس رہی ہیں کرمنل. اور صرف یہ نہیں کہ میں کرمنل لاء میں، بلکہ جسٹس سسٹم میں یہ مجھے اعزاز سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ میں اس میں ملزم بھی رہا ہوں، اس میں میں مستخیص بھی رہا ہوں، اس میں میں مدعی بھی رہا ہوں، اس میں میں مدعلے بھی رہا ہوں، اس میں میں گواہ بھی رہا ہوں، اس میں میں وکیل بھی رہا ہوں، اس میں میں جج بھی رہا ہوں. تو لہٰذا اس نظام انصاف کو ہر اینگل سے دیکھا ہے، اور ہمیشہ پوری زندگی جو ہے ہم نے بحیثیت وکیل، کیونکہ اتنا اعتقاد ان 31 سالوں میں ہمارا قانون کی حکمرانی پہ بنا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ جب بھی کوئی ناانصافی ہوتی تھی اور آتا تھا تو ہم ان کی ڈارس بنداتے تھے، جس طرح وکیل کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، عدالت ہے، نظام ہے، قانون ہے، اور ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. اور یہ یوں ناانصافی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے وہ چلتے چلتے 20 ماہ قبل سائفر آ جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں ایک نیا کلچر جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے عدالتوں میں بھی. اور یہ میرے لیے، چونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا پورا کنسیپٹ جو ہے یا جو ہمارا اعتقاد ہے وہ تنکے کے سہارے کھڑا ہے. کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ جن کو ہم سینٹرل سپیریئر سروسز کہتے ہیں، جو PSP بنتے ہیں، SP DPO IG DIG بنتے ہیں، جو AC DC کمشنر چیف سیکرٹری بنتے ہیں، جو سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، یہ سارے اس طرح جو ہیں ڈے جائیں گے زورور کے مقابلے میں. اور عوام پاکستان جو ہیں، جو بیسیکلی مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی گورننس میں، کیونکہ حق حکمرانی جو ہے ہمارا ان کہتا ہے کہ وہ عوام کا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر جورسڈکشن میں حق حکمرانی عوام کا ہے. رول آف لا جو ہیں، جو تھیوری ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ 19 سینچری میں مانٹیسک نے یہ کہا کہ جی حق حکمرانی اور ریاست کا جو حق کے ایکسرسائز پاور کا جو ہے، ان کو ریسٹرین کرنا یا ریگولیٹ کرنا، یہ تھیوری ہے رول آف لا کی. اس دن انٹیریئر منسٹر نے بیان دیا اور پرائم منسٹر کیئر ٹیکر نے کہ جی یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ فورس کو استعمال کریں. اب یہ اتنا بلنٹ اور اتنا ریکلیس سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کس ملک میں کوئی حکمران یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے کہ میں اپنے عوام پہ یہ فورس یوز کروں. یہ فورس کا اختیار آپ اپنے عوام پہ نہیں یوز کر سکتے ہیں، یہ عوام نے آپ کو دیا ہے، تفویض کیا ہے تاکہ آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ اختیار استعمال کریں. دہشت گرد کے خلاف استعمال کریں، املاور کے خلاف استعمال کریں، یا ہر اس شخص کے خلاف استعمال کریں جو قانون کو رونتا ہے.
آپ آ کے کہتے ہیں عوام کو دمکا رہے ہیں. اینی آؤ ان 20 ماہ میں بحیثیت وکیل